والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہم اس عظیم ہستی، عظیم شخصیت رہبر حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سفر آخرت اور نماز جنازہ پڑھنے کے لیے یہاں جمع ہیں. آج وہ ہم میں نہیں رہے. وہ شفیق انسان جو انتہائی شفیق، ہر مسلمان سے، ہر بھائی سے جس طرح کی محبت کا رشتہ تھا، وہ ہمیں یتیم کر کے دار بقا کی طرف اپنے رب سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے. وہ ایک سچے عاشق رسول تھے، اور ہم بھی جب ملتے تھے تو ہمیں بھی درود شریف اور زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے. اور مجھے ایک سے کئی بار فرمایا کہ آپ بھی خانقاہی نظام شروع کر دیں. جب میں عرض کرتا کہ حضرت میں خانقاہوں سے منسلک تو ضرور ہوں، مگر میں اس میدان کا شاہ سوار نہیں، بلکہ جمعیت کا ایک سیاسی کارکن ہوں، اور یہ بہت بڑا کام ہے. تو فرماتے تھے کہ نہیں، آپ نے بہرحال یہ کام کرنا ہے. اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرمائے. آمین. ہمارے بہت سارے اکابر ہیں، بہت ساری خانقاہیں اور درگاہیں موجود ہیں، مگر جس طرح قبلہ حضرت ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہماری سرپرستی فرماتے تھے، جمعیت علماء اسلام کی سرپرستی فرماتے تھے، بلکہ اسلام آباد کی حد تک ہر پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے خود بھی تشریف لاتے تھے اور اپنے طلباء کو بھی ساتھ لے آتے تھے. اب وہ ہم میں نہیں رہے.
ہر انسان نے موت چکھنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان پر بھی موت واقع ہوئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، جسے اللہ نے خاتم الانبیاء بنا کے بھیجا، خاتم الرسل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی 63 سال عمر گزار کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ نے بلایا۔ ایک مجھ جیسا ناقص العقل انسان سوچتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کل 23 سال ہو گئے، ان کی دنیا میں رہنے کی اشد ضرورت تھی، ابھی دین پھیل رہا تھا، لوگ مسلمان ہو رہے تھے۔ اللہ نے 63 سال کی عمر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہی تھے، داڑھی میں چند بال سفید، لیکن اللہ رب العالمین کے فیصلے اپنے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، صحابہ کرام کو پتہ چلا، بہت سارے صحابہ کرام میں ایسی شخصیات تھیں جو دیواروں سے سر ٹکرانے لگے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو انتہائی بڑے حوصلے کے انسان تھے، مگر جب انہیں پتہ لگا تو انہوں نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے ہیں تو میں اس کا گردن اڑا دوں۔ یقین نہیں آ رہا تھا کسی کو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو سکتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان اور خاندان پہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوتیدگی کا اثر پڑا، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیہا، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے، ان کی رحلت سے خاندان نبوت پہ جو اثر پڑا، جو تکلیف پہنچی، جو مصائب آئے، اگر یہ مصائب دنوں پہ آتے تو وہ رات میں تبدیل ہو جاتی، لیکن بہرحال اللہ کا فیصلہ تھا۔ اور یہاں آج جو تعزیتی جملے ہم سب کہہ رہے ہیں،
لیکن ایک طرح سے ہم اپنے آپ سے تعزیت کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن رحمہ اللہ جس طرح کی زندگی انہوں نے گزاری، جس طرح انہوں نے دین کی خدمت کی، انسانیت کی خدمت کی، گمگشتہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے جہد مسلسل کی، اور جس طرح ہم پر ان کی شفقت رہی ہر میدان میں۔ مجھے یاد ہے کہ 2018 میں الیکشن کا زمانہ تھا، بلوچستان تشریف لائے تھے اور ہر ایک ساتھی کے حلقے میں جا کے جلسہ کرتے تھے۔ ہر میدان میں، تصوف کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں، سیاسی میدان میں، جس طرح انہوں نے خانقاہی نظام چلایا، لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کی، اسی طرح سیاسی میدان میں بھی وہ علماء حق حضرت شیخ الہند کی جماعت سے، حضرت مدنی، حضرت درخواستی، حضرت ہزاروی، حضرت مفتی محمود اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے وابستہ رہے اور اپنی تمام تر صلاحیتیں صرف کی۔ آج پوری قوم پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن صاحب کے بظاہر فیوز و برکات سے محروم ہو گئی ہے، اب علمی، خانقاہی اور ملی خدمات سے محروم ہو گئی ہے، مگر اللہ رب العالمین کی درگاہ میں اس کے فضل و کرم سے، اس کے فضل و احسان سے یہ توقع ہے کہ ان کی اولاد اس فریضے کو لے کر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں یہ صلاحیتیں رکھی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ سلسلہ، یہ شجر جس کی آبیاری مسلسل حضرت صاحب اپنی زندگی میں کرتے رہے، اس شجرہ طیب کی آبیاری ان کے بعد بھی ہوتی رہے گی۔ عزیزان گرامی، اس وقت یہاں ہزاروں کی تعداد ہے، ہو سکتا ہے ان موقع پہ لاکھ سے بھی تجاوز کریں لوگ۔ یہ ایک عقیدت، یہ ایک محبت، اور کہتے ہیں کہ ہمارے جنازے بتائیں گے کہ ہماری خدمات کیا ہے، ہماری جنازے بتائیں گے کہ لوگوں سے ہمارا واسطہ و تعلق کیا رہا ہے۔ اور آج بھی جو متعلقین، محبین، پیروکاروں کا جو جمع غفیر اور عام مسلمان
جس کا تعلق روحانی طور پر حضرت سے وابستہ تھا یا نہیں تھا، آج وہ بھی اشک بار ہے، وہ بھی یہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم نے سب نے جانا ہے، سب کا راستہ یہی ہے، سب کا راستہ یہی ہے، سب نے جانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس مختصر زندگی کو اللہ کی رضا اور اس کی منشا کے مطابق گزاریں۔ جس طرح کی زندگی، مثالی زندگی پیر صاحب نے گزاری، خدمت، شفقت، مجھے معلوم ہے کہ جب یہاں آزادی مارچ ہو رہا تھا تو اس موقع پر بہت سارے لوگ جن کا راشن ختم ہو گیا تھا، جن کے بسترے ختم ہو گئے تھے، جن کا کرایہ واپسی کا نہیں تھا، اس میں بھی حضرت صاحب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سب سے زیادہ کھانا کھلاتے تھے لوگوں کو، یہاں کھانا پکتا تھا وہاں پہنچتا تھا۔ اتنا صاحب خیر، ایسی شخصیات بڑی مشکل سے ملتی ہیں۔ آج ہم سب نے عہد کرنا ہے، بالخصوص نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا جو 90-95% یہاں اس جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں، وہ یہ عہد کریں کہ حضرت نے جو مشن، جو تحریک، جو جد و جہد اور محنت چھوڑی ہے، اسے ہم لے کر آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ظاہر ہے جی کہ شخصیات اپنی اپنی دور میں دین کی خدمت کرتے ہیں، امت کی خدمت کرتے ہیں، خدا نخواستہ ان کے جانے کے بعد ان سے تعلق رکھنے والے لوگ آرام کر کے سو جائیں، اور اس مثال کے مطابق کہ پدرم سلطان بود، تو پھر یہ جد و جہد، یہ محنت، یہ نظام، یہ تعلیمی خدمات، انسانی خدمات بریک ہو جاتی ہے۔ مگر حضرت مرحوم کی اولاد سے مجھے اور آپ سب کو یہ توقع ہے کہ یہ فیض بڑھتا ہی رہے گا، رکے گا نہیں۔ اور آپ نوجوانوں نے بھی وعدہ فرمایا، بزرگوں نے بھی، کہ ہم انشاءاللہ حضرت پیر صاحب کی اس محنت کو، اس جدوجہد کو، انسانی خدمت کو، اس کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، میں انہی کلمات پر بات ختم کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے علماء جو چند دنوں میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، بڑے بڑے علماء، مفتیان کرام، پیران طریقت،
اور ہمارا طبقہ غمزدہ ہے، افسردہ ہے کہ یا اللہ یہ جو علم کے پہاڑ، عمل کے پہاڑ، اتنی بڑی شخصیات، علم اور عمل کے باکردار لوگ جو دنیا سے رحلت کر کے جا رہے ہیں، جو ایک علمی محنت اور جدوجہد کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، یا اللہ اس سلسلے کا کیا بنے گا؟ مجھے رب تعالیٰ سے امید ہے کہ جہاں جہاں یہ واقعات ہوئے ہیں وہاں وہاں ہمارے اکابر کی وہ اولاد اپنے بزرگوں کی اس سلسلے کو زندہ بھی رکھیں گے اور آگے چلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم ہم سب پر، اور موجودہ وبا جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین، ہمارے اکابرین کی حفاظت فرمائے، آمین، اور جو لوگ، جو اکابر اس بیماری کی وجہ سے یا اپنی طبعی موت کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، آمین، کی درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت پیر صاحب کو غریق رحمت فرمائے اور ان کی تمام دینی، ملی، انسانیت پر مبنی خدمات کو اپنی دربار میں شرف قبولیت بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ یہاں بیٹھے آپ کہاں تشریف لے جائیں؟ راستہ چھوڑ دو بھائی۔ وہ حضرت آپ کو پہنچائیں گے، جی جی آپ کو پہنچائیں گے۔ بھائی ذرا راستہ دے دے، بھائی راستہ دے دے، راستہ دے دے نا بھائی حضرات کو۔ سر تشریف لائیں نا۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد کرام و تکریم علماء کرام، مشائخ اعظام، حضرات محتممین، مدرسین، حضرت رحم اللہ کے جملہ خلفاء متعلقین، میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آج کا دن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف راولپنڈی اسلام آباد بلکہ پورے پاکستان اور عالم اسلام کے لیے ایک غم کا دن ہے، ایک دکھ کا دن ہے،
کہ آج کے دن میں ہمارے مخدوم و محترم مخدوم العلماء، مرشد الصلحاء، پیر طریقت، یادگار اسلاف حضرت اقدس حضرت مولانا عزیز الرحمن رحمہ اللہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ ادھر متوجہ، ادھر متوجہ، یہ مجلس کے آداب کے خلاف، ادھر دیکھیں۔ حضرت رحمہ اللہ کی شخصیت جامع شخصیت تھی۔ آپ ایک ہی وقت میں پیر طریقت بھی ہیں، مربی بھی ہیں، آپ دین اسلام کے مجاہد بھی ہیں، بہترین خطیب بھی ہیں، اور آپ فرمایا تھا جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر متوجہ، آنے جانے والے کو نہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے امام بھی ہیں، صفہ کے مدرسے کے مدرس بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مربی اور مزکی بھی ہیں، اور آپ مربی اعظم مزکی اعظم بھی ہیں، راتوں کے عابد اور زاہد بھی ہیں، دنوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر و حنین کے سالار بھی ہیں، میثاق مدینہ کے قانون دان بھی ہیں، مدینہ منورہ کے بے کسوں اور بیواؤں کا خیال رکھنے والے بھی ہیں، یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والے بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ایک سچے غلام کی حیثیت سے یہی صفات اللہ نے حضرت رحمہ اللہ کو بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ خطیب بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والے بھی ہیں، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں آج راولپنڈی اسلام آباد کے علماء یتیم ہو گئے، ہمارے لیے وہ رونے والے، ہمارے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والے اور ایک باپ کی طرح سرپرستی کرنے والے، آج وہ شخصیت دنیا سے چلے گئے۔ آج وہ اس خانقاہ میں اللہ اللہ کرنے والے مریدین اور متوسلین تو موجود ہیں، لیکن وہ اللہ اللہ کرانے والے دنیا سے چلے گئے۔ آج یہ مسجد تو موجود ہے، لیکن اس مسجد سے علم و عرفان کے موتی بکھیرنے والی شخصیت چلی گئی۔ آج خانقاہیں ہیں، آج مدارس سوگوار ہیں۔ حضرت رحمہ اللہ نے ہر میدان میں، علم کے میدان میں، تدریس کے میدان میں، تصوف کے میدان میں، ختم نبوت کے لیے اور اسی طریقے سے جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم پر اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے حضرت رحمہ اللہ کی بے پناہ سے بے پناہ خدمات ہیں۔ اللہ رب العزت ان خدمات کو بہت قبول فرمائے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں زمین پر رہتے ہوئے چلتے پھرتے بھی وہ مردہ ہوتے ہیں، اور کچھ اتنے عظیم ہوتے ہیں کہ زیر زمین جا کر بھی زندہ ہوتے ہیں۔ حضرت رحمہ اللہ بھی ان شخصیات میں سے ہیں جو زیر زمین جا کر بھی زندہ ہیں۔ آج پورے ملک کے علماء، پورے ملک کے مشائخ، طلباء، دین سے محبت رکھنے والے مسلمانوں کا جمع غفیر یہاں موجود ہے۔ آپ اس موقع پر اگرچہ ہم سب غم زدہ ہیں، یہ غم صرف حضرت مولانا قاری عتیق الرحمان صاحب اور عزیز محترم حضرت مولانا مفتی اویس عزیز اور عزیز محترم مولانا ابو بکر صاحب اور حضرت رحمہ اللہ کے خاندان کا ہی نہیں، غم یہ غم امت مسلمہ کا غم ہے، اور صحیح معنوں میں حضرت رحمہ اللہ کا صحنہ ارتحال یہ موت العالم کا مصداق ہے۔ لیکن اللہ کے فیصلے ہیں، ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں۔ حضرت رحمہ اللہ پاکیزہ زندگی گزار کر دین حق کی کتنی شمع جلا کر اور علم نبوت کا کتنا نور پھیلا کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے دیپ جلا کر اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ عزم کریں کہ انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک ہم حضرت رحمہ اللہ کے مشن پر قائم رہیں گے انشاءاللہ، اور بال برابر بھی
ادھر ادھر نہیں ہوں گے۔ جن راہوں پر ہمارے حضرت رحم اللہ اور ہمارے اکابر ڈال کر گئے ان کے ساتھ محبت اور تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ اس مشن پر ہم اپنی تمام تر صلاحیتیں لگائیں۔ حضرت رحم اللہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت، درود شریف سے بے پناہ محبت، ذکر اللہ سے بے پناہ محبت، دین کی سربلندی اور ختم نبوت کے کاج سے، عظمت صحابہ اور دین اسلام کے نفاذ کے کاج سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ نیت کریں ان تمام مقاصد پر ہم انشاءاللہ قائم دائم رہیں گے انشاءاللہ۔ لمبی گفتگو کا وقت نہیں، ہمارے اکابر تشریف فرما ہے۔ میں اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت رحم اللہ نے پوری زندگی پاکیزہ گزاری، اتباع سنت میں گزاری، اور یہی وصیت کی دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے۔ ان بیماری کے دنوں میں جو حضرت رحم اللہ نے وصیت نامہ لکھا، اس میں اپنی اولاد کو یہ لکھا کہ میں آپ کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ آپ ساری زندگی سنت کی اتباع پر قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ ادھر متوجہ، میں بہت عام بات عرض کرنے لگا ہوں، مہمان حضرات تشریف لاتے رہیں گے، آپ ادھر متوجہ۔ حضرت رحم اللہ کی ساری اولاد، وقت کم ہے میں آپ بات عرض کر رہا ہوں مقصد کی، حضرت رحم اللہ کی ساری اولاد الحمدللہ ایک سے ایک بڑھ کر علم میں، صلاحیتوں میں، تقوی میں، نیکی میں ایک سے ایک بڑھ کر ہیں۔ حضرت رحم اللہ ان کی تربیت کی، دین اسلام پر وابستہ رکھا اور انہیں دینی غیرت، دینی حمیت سکھائی، دین کے لیے قربانیاں دینے کا جذبہ سکھایا۔ الحمدللہ حضرت رحم اللہ کی ساری اولاد ان کے صحیح معنوں میں جانشین ہیں۔ آج اس موقع پر جب حضرت رحم اللہ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو حضرت نے اپنی وصیت میں حضرت مولانا سید مفتی مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم کو اپنا اس ادارے کا اور اپنے اولاد کا اور اس مدرسے کا سرپرست مقرر کیا ہے۔ آج ہماری مشاورت ہوئی اور اس مشاورت کے نتیجے میں جو فیصلہ ہوا وہ فیصلہ میں آپ حضرات کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں، لیکن اس فیصلے کو سننے سے پہلے آپ یہ نیت کریں کہ ہم جس محبت اور عقیدت کی نظر سے حضرت رحم اللہ کو دیکھتے تھے ان کے بعد صلاحیت بیٹوں، صاحبزادوں، اولاد کو اسی نظر سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس خانقاہ سے، اس مرکز سے، اس مدرسے سے ہم انشاءاللہ اسی انداز میں قائم رکھیں، تعلق قائم رکھیں گے اور اپنی محبت کو انشاءاللہ بڑھاتے چلے جائیں گے۔ سب کا وعدہ ہے انشاءاللہ۔ تو میں جو فیصلہ آج مشاورت کے ساتھ ہوا، حضرت مولانا مفتی مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم کی موجودگی میں، حضرت رحم اللہ کے صاحبزادگان اور آپ کے تمام خاندان کے احباب کی موجودگی میں آئندہ خانقاہ، مسجد اور مدرسے کے لیے جو جانشینی کا فیصلہ ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ ذرا پوری توجہ ادھر رکھیں گے، بعد میں مہمانوں کی زیارت ہوتی رہے گی، آپ توجہ ادھر رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اقدس حضرت مولانا محمد عزیز الرحمان صاحب ہزاروی رحم اللہ نے حضرت اقدس حضرت مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم کربوغ شریف کو اپنے تمام معاملات کا سرپرست مقرر فرمایا تھا۔ حضرت رحم اللہ کی اس وصیت کے مطابق حضرت مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم نے حضرت ہزاروی رحم اللہ کی جملہ اولاد، تمام برادران اور جید علماء کرام بشمول قاضی عبدالرشید، مولانا ظہور احمد علوی صاحب، حضرت مولانا عتیق الرحمان صاحب اور دیگر سے مشاورت کے بعد قاری حضرت کے جو بڑے صاحبزادے ہیں حضرت مولانا قاری عتیق الرحمان صاحب دامت برکاتہم کو خانقاہ اور مدرسہ کا ذمہ دار مقرر کیا ہے، اور حضرت مولانا مفتی اویس عزیز صاحب کو نائب ذمہ دار مقرر کیا ہے۔ اس تقرر پر حضرت ہزاروی رحم اللہ کے پورے خاندان کا اور ان کے برادران کا، ان کی پوری اولاد کا الحمدللہ مکمل اتفاق ہے۔ عوام الناس اور جملہ متعلقین سے گزارش ہے کہ مدرسہ و خانقاہ سے اسی طرح تعلق قائم رکھیں جیسا کہ حضرت رحم اللہ کی حیات مبارکہ میں رکھا تھا۔ انشاءاللہ ان جگہوں پر اللہ کی رحمت قیامت تک برستی رہے گی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ حضرت رحم اللہ کا یہ فیض عام ہوگا، تام ہوگا، اور
انشاءاللہ ان مراکز کی مقبولیت میں، محبوبیت میں، مرجعیت میں اللہ اور اضافہ فرمائیں گے، اور آپ آخر میں پھر عزم کریں کہ ہم اس فیصلے پر پورا اعتماد کرتے ہیں، اور انشاءاللہ حضرت رحم اللہ کے صاحبزادگان اور ان جانشینوں سے ہم اسی طرح اپنے اصلاحی معاملات، اپنے تصوف کے معاملات اور دیگر معاملات میں انشاءاللہ رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔